ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم سورہ نمبر 13 تھنڈر الرعد اس کی آیت نمبر 26 سے ہم آج شروع کریں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26۔ انگلش کی اوپر سب ٹائٹل ہے گاڈ کنٹرولز آل پروویژنس۔ آگے آیت ہے God is the one who increases the provision for whomever he wills or withholds it. They have become preoccupied with this life, and this life compared to the hereafter is nil. اب میں پہلے سب ٹائٹل کا اردو میں ترجمہ پڑھوں گی۔ تمام رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہے رزق بڑھاتا ہے یا روک لیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے ہیں اور یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں صفر ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جتنا بھی پروویژنس ہیں، جتنی بھی کسی بھی انسان کے لیے کی جو ضروریات زندگی کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ سب کے سب کا کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مکمل اختیار میں ہے۔ تو اور وہ انہوں نے ان کے یہ اختیار میں ہے کہ وہ جس انسان کے لیے چاہیں اس کے رزق میں اضافہ فرما دیں، اور جس انسان کے لیے چاہیں وہ اس کے رزق کو روک لیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کریں گے تو پھر کوئی بھی انسان اس دوسرے انسان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے رزق میں، نہ ہی اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی اس میں کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے یہاں ویسے تو پوری کائناتیں ساتھ کی ساتھ کائناتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مکمل اختیار میں ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رزق کے بارے میں بتا رہی ہیں، اور یہ رزق جو ہے اس سے مراد جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ صرف کھانا پینے کی حد تک نہیں ہے۔ اس میں ہر طرح کی انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں، جو چاہیے، جو بھی جو مادی مٹیریل ہے اس دنیا کا جو ہے جو سامان ہے یا جو خوراک ہے یا جو ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کتنا دیتے ہیں یا کس کو کم دیتے ہیں یا کس کو بالکل اس کے اوپر ایسا ٹیسٹ آتا ہے کہ اس کا روک لیتے ہیں اور اس کے پاس مشکل سے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم دیکھیں تو چونکہ انسان جو ہیں وہ اتنی قیمتی جو قرآن جو نالج جو علم ہے جو کہ ہم انسانوں کی ہر طرح کی جو ہماری پریورٹیز ہیں ان کو ٹوٹل تبدیل کر کے رکھ دے، کیونکہ آج کل انسان اس کی پریورٹیز بہت کنفیوزڈ اور بہت ہی اپوزٹ طریقے کی ہیں قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے علم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں علم دے رہے ہیں وہ تو یہ دے رہے ہیں کہ سارا کنٹرول انہی کے اختیار میں ہے۔ ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ اگر ملتی ہے تو ان کی حکم سے اور ان کی مرضی سے ہمیں ملتی ہے، اور اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہماری خواہشات کے باوجود بھی، بہت سی کوششوں کے باوجود بھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کو پھر کوئی دنیا کی طاقت یا ہم کچھ بھی کر لیں وہ ہمیں چیز کبھی نہیں ملے گی۔ تو جب یہ علم جب علم والے کے انسان حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے پھر وہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے ان کی جتنا اس کو ملتا ہے اس پہ وہ راضی اور خوش ہوتا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ تو میرے مالک کے اختیار میں ہے۔ وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے
پروویژنس کے سلسلے میں، تو وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس یقین کے اوپر کہ صرف وہی دینے والے ہیں۔ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کا رزق نہیں بڑھ رہا، تو اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ رزق اس وقت بڑھے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، جو رازق ہیں، جو ہر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ انسان جو ہے نا، اس کو کوئی سٹریس پریشانیاں نہیں آئیں گی، وہ اس کی جو سبمیشن ہے، وہ اس کی فرما برداری جو ہے، وہ اس پہ سر تسلیم خم کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ جب یہ میری آزمائش ہے، مجھے اسی میں اپنے آپ کو لیو کرنا ہے۔ وہ اس کی زیادہ توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اطاعت فرما برداری کی طرف ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ دنیاوی پریشانیوں میں پڑ جائے کہ اوہ ہو میرے پاس تو یہ نہیں، وہ نہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ باقی لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ اس میں نہیں جائے گا پریشانیوں میں، کیونکہ یہ چیز آپ کو مزید سٹریس کے، مزید تکلیفوں، بیماریوں کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مزید جہالت میں اور شیطان کی طرف آپ کو لے جائے گی۔ آپ پھر الٹے سیدھے جو کام ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کے ہوں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ نالج دے رہے ہیں، یہ علم دے رہے ہیں کہ وہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں روک دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ تو میں نے ایک سائڈ بتائی جن کا روک لیتے ہیں، اب جن کا اضافہ فرما دیتے ہیں، وہ انسانوں کی جو قسم ہے، وہ اس کے اندر تکبر اور غرور جو ہے وہ آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ کہے گا کہ میں تو اتنا سمارٹ ہوں، میں تو اتنا محنت کرتا ہوں، میرے پاس ایسی ذہانت ہے کہ میں نے اس سے، اپنی سمارٹنس سے، اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے آج میں ملینر اور بلینر بنا بیٹھا ہوں۔ میرے پاس اتنی خوشحالی ہے، میرے پاس ہر سامان ہے دنیا کا، اور وہ اس کا تکبر اور وہ غرور، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس، انہی کی وجہ سے وہ ہر وقت آپ دیکھیں گے تو ناخوش ہوگا، ہر وقت وہ اپنی دولت کو بچانے اور اس کو مزید بڑھانے کے چکر میں ہر وقت جو ہے وہ اسی میں گم ہوگا، وہ بیماریوں میں بھی مبتلا ہوگا، وہ پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوگا، سٹریس میں بھی مبتلا ہوگا، اور جو اصل دولت ہے، جو پیس اور ہیپینس ہے اور جو کنٹینٹمنٹ ہے، اس سے وہ انسان بالکل محروم ہوگا۔ اس کو پتہ ہی نہیں، انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو اس دنیا کے پروویژنس ہیں، ان میں ساری خوشی ہوگی، اس کو ملے گی۔ وہ اسی کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، اسی میں جد و جہد کرتا رہتا ہے اپنی، کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے مجھے خوشی مل جائے گی، میرے پاس پاور ہو، اور میرے اتنے انسان جو ہیں وہ میرے آگے جھکیں۔ لیکن یہ چیزیں کبھی بھی اس کو اگر مل بھی جائیں، پھر بھی اس کو وہ محروم ہوگا اس خوشی سے، اس پیس جو امن ہے، پیس ہے، اس سے، اس کانٹینٹمنٹ سے، جو سب سے بڑی دولت ہے انسان کے لیے۔ اس کی وہ میسنجر آف دا کورننٹ جو ہے، اس نے اپنی ایک اس قرآن اسٹڈی میں اس نے یہ اگزامپل بھی دی ہے، ایڈی مرفی، جو ایک ہالی ووڈ کا بڑا مشہور جو ہے ایکٹر ہے، فلم سٹار ہے، اور اس کے پاس اس کا وہ باربرا والٹر جو تھی، وہ اس کا انٹرویو جب وہ لے رہی تھی، المشہور انٹرویو ہے اس کا، اس انٹرویو کا حوالہ دیا میسنجر آف دا کورننٹ نے، کہ اس نے بتایا کہ میرے پاس اتنی رولس رائس ہیں، اتنے میرے مینشن ہیں، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس دولت ہے، عورتیں ایک سے ایک خوبصورت حسین ہیں، لیکن اس کے باوجود میں خوش نہیں ہوں، میرے پاس ہیپینس نہیں ہے۔ تو یہ ہیپینس جو ہے، یہ انسان جن چیزوں کے لیے بھاگتا ہے، اور جن چیزوں کے لیے اپنی پوری چھوٹی سی جو اس کی زندگی ہے، جو اتنی قیمتی ہے، اس کو وہ برباد کر دیتا ہے ان کے حصول میں، اور جب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ وہ تو پھر بھی خالی ہے، اس کے پاس تو پھر بھی
وہ خوشی اور وہ ہیپینس نہیں ہے جو اس کا خیال تھا کہ مجھے ان چیزوں سے مل جائے گی۔ تو یہ ہے انسان کی جو سمجھ لیں کہ اس کی کنفیوز پریارٹیز، اس کی کم عقلی، یا اس کا اس روشنی کو سے جو محرومی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ نالج انہوں نے انسانوں کے پاس بھیجا ہے، یہ نالج صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ نالج تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں، نوح سے لے کے آدم سے لے کے ہر دور میں، یہ علم سب کے پاس چلا آ رہا ہے کہ اصل مقصد ہمارا اس دنیا میں کیا ہے، اور ہمیں کیا چیزیں جو ہیں وہ خوشی دیں گی، کون سا راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ ٹھیک اور غلط سے مراد ہے اس دنیا ٹھیک راستے میں، اس دنیا میں ہی پرفیکٹ پیس اور ہیپینس ہے، اور غلط راستہ چننے، غلط اندھیرے میں جانے میں، اسی دنیا میں ہی آپ کے لیے عذاب ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی۔ اور آخرت کا تو خیر حساب کتاب بہت ہی اونچے اور بڑے لیول کا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گیا ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں تو صفر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا 100 ہے ایک سب سے بڑا نمبر، تو اس میں سے اس کو اگر مقابلہ کریں تو چلیں آخرت اگر 100 ہے تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا صفر ہے، نیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کمپیریزن بھی کے قابل بھی نہیں ہے یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ لیکن انسان ہے کہ وہ اس زندگی کے حصول کے لیے وہ پورا اپنا بچپن سے، وہ 5 سال کا ہوتا ہے تو اس کو اسکول بھیجنا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ تب سے وہ جانا شروع ہوتا ہے آدھے دن کے لیے اسکول، اور پڑھائی شروع کرتا ہے، اور پھر وہ ہائی اسکول میں چلا جاتا ہے، پھر کالج میں چلا جاتا ہے، پھر یونیورسٹیز میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مختلف، اب یہ زندگی کا اتنا عرصہ وہ صرف اس 70-80 سال کی جو اس کی زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے وہ اتنا لمبا عرصہ ایوری ڈے، ہر دن 8 گھنٹے، اور اس کے بعد بھی گھر میں آ کے پھر پڑھائی اسی علم کے بارے، اسی چیز کے بارے میں کہ اس دنیا کے لیے ہم نے کیسے تیار ہونا ہے، اس دنیا میں ہم نے کمانے کے لیے اور اپنے آپ کو آرام سے اور آسائش سے رکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اس کے لیے وہ اتنی محنت کرتا ہے انسان، اور اسی کے لیے اس کو وہ پروان چڑھتا ہے، اس کو چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرح اللہ تعالیٰ کا کی جو یہ روشنی ہے اس سے وہ بالکل محروم رہتا ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی خیال بھی آتا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ بچوں کو قرآن پڑھوا دیں گے ایک ایسی عربی زبان میں جو ان کی زبان بھی نہیں، جس کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا روشنی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں کو گزارنے کا جو انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے وہ بالکل غافل انسان رہ جاتا ہے، اور اسی غفلت میں ہی وہ جوان ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اس دنیا کے کاموں سے، اور پھر اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور پھر جب وہ مرے گا تو اس کو حیران رہ جائے گا اس وقت اس کو کہ یہ میں نے اتنا قیمتی زندگی، اتنا قیمتی چانس جو میرے مالک نے، رب العالمین نے مجھے دیا تھا کسی اور پرپس کے لیے، ہیئر آفٹر کے لیے، اس کی بجائے میں نے اس ٹیمپریری چھوٹی سی، جو اوپر لوگ کہیں گے کہ ہم اس دنیا میں شاید گھنٹہ رہے یا پارٹ آف دا ڈے رہے، میکسیمم کہیں گے ہم شاید ایک دن رہے، تو یہ زندگی ہے کمپیئر ٹو دا ہیئر آفٹر، تو اس کے لیے انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، جبکہ وہ جو ہے وہاں پہ وہ کچھ ہے جس کا انسان یہاں پہ امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں ایگزامپلس دی ہیں اس دنیا کی چیزوں سے، آسائشوں سے، جو انسان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، انسان بہت ان کی طرف بھاگتا پھر رہا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن
وہ اس اصل میں وہ کیا چیزیں ہوں گی ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں بھی اور ہم نے نہ دیکھی ہوں تو ہم پھر اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اس دنیا کی چیزوں سے ہمیں کہ مینشنز اپون مینشنز، فلاورز، ریورز، وہ جو آبشاریں ہیں، وہ نہریں، پھل، فروٹ، پیور اسپاؤسز، تو اس طرح کی چیزیں اللہ پرفیکشن ہوگی، اور یہ ان چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جن کے پیچھے انسان یہاں اپنی پوری زندگی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھاگا پھر رہا ہے۔ تو میں اب آگے چلتی ہوں، آگے ہے آیت نمبر 27۔ Those who disbelieve would say, if only a miracle could come down to him from his Lord, we would believe. Say, God sends astray whomever he wills, and guides to him only those who obey. اب میں اگلی ورس بھی پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 28۔ They are the ones whose hearts rejoice in remembering God. Absolutely. By remembering God, the hearts rejoice. تو آیت نمبر 27 کا میں اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کہیں گے، اگر اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ کہہ دو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے، اور وہ صرف اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کس چیز سے کفر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام، جو میسنجرز اللہ تعالیٰ کی انسپریشن کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ اس سے کفر کرتے ہیں، وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جب وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ خود بخود کافروں کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اور پیغام لانے والے دونوں کو کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ اصل میں سب سے پہلے خلاف ہوتے ہیں اس بندے کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور پھر وہ اس کی بات کو بالکل سننے سے انکاری ہو جاتے ہیں، کہ چاہے وہ کتنی ہی اچھی اور ان کے فائدے والی بات ہی کیوں نہ بتا رہا ہو، وہ پھر بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے یہاں فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، دوز ہو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کہیں گے، اگر اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اب وہ ایکسکیوز بنا رہے ہیں کہ اچھا اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہو، تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، بجائے اس کے کہ وہ اس پیغام کے اوپر کو غور کرتے، اس کو سنتے، اور پھر دیکھتے کہ وہ پیغام ہے کیا، وہ بندہ کہہ کیا رہا ہے۔ وہ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور اس دنیا اس زندگی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ تم گزار سکتے ہو، اس میں تو یہ ساری کی ساری یہ ریسیپیز ہیں اس پیغام میں، تو یہ تو ہمارے فائدے کے لیے چیزیں ہیں اس میں ساری، اس میں وہ بندہ اپنے فائدے کے لیے تو کچھ بھی نہیں اس کوئی بات ہے اس میں، لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہو تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، تو پھر جو ہے نا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں میسنجر کو کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے، اور وہ صرف اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی یہ لوگ باتیں کریں گے کہ بغیر پیغام کو سننے کے بعد بھی وہ معجزے کی طلب کریں گے، یا وہ اس بندے کو وہ اس پیغام کو پر غور ہی نہیں کریں گے اور اس کو اور اس پیغام لانے والے کو دونوں کو جھٹلا دیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس ایسے انسانوں کو
پھر گمراہی کی طرف بھیج دیتے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے خود سرکشی اختیار کی، پھر اس سرکشی کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کی طرف بھیج دیتے ہیں، ان کی پھر رہنمائی نہیں کرتے رحمان، کیونکہ پہلے انہوں نے خود چنا، خود چوز کیا کہ ریجیکٹ کرنا میسنجر کو اور میسج کو، اور پھر وہ لوگ جو میسنجر کی بات کے اوپر کو سنتے ہیں اور ان آیات جو وہ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لے کر آتا ہے اس پر وہ اس کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر وہ غور کرتے ہیں اور اس پر وہ ان کا دل جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اور وہ ان کو فوراً اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو واقعی میرے رب کے الفاظ ہیں، یہ تو ان کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے دلوں کو مزید کھول دیتے ہیں کہ وہ اس پیغام ان کے روح تک چلا جائے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فوراً اطاعت گزار بن جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھیجے ہیں وہ ان کے مطابق فوراً اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے آتے ہیں اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرنے کی اپنی جد و جہد جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور اس پر وہ زندگی ویسے احکامات کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آگے آیت نمبر 28، They are the ones whose hearts rejoice in remembering God. Absolutely, by remembering God, the hearts rejoice. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ کو یاد کرنے سے ہی دل خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو میسنجر پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو میسج دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ میسنجر پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھر آپ وہ جو بات آپ کو بتائے گا، جو پیغام دے گا، آپ اس کو بھی پھر نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر آپ اس پیغام کو سننے کے بعد آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ ہاں یہ تو واقعی صحیح بات کر رہا ہے، تو پھر آپ اس پیغام لانے والے پہ اور اس پیغام پہ دونوں کے اوپر جب آپ کا دل جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے کہ یہ سچ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں، اور بے شک اللہ کو یاد کرنے سے ہی دل خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یقین مانی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خوشی کی ایک لہر سے اٹھتی ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہے ہم اندر یاد کریں، دماغ میں یاد کریں، دل میں یاد کریں، زبان سے کریں یا ذکر سے کریں، تو وہ جو دل اور دماغ وہ ایسے جگمگات سے اٹھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان میں کوئی لائٹ سی کی چھپکی ہو، اور وہ اتنا اطمینان اور اتنا سکون اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جس کی حد نہیں۔ اور وہ جو دل خوش ہوتا ہے نا، وہ اس دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے سے خوش نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کو اس دنیا کا میں کہتی ہوں بہت بڑا آپ کو مینشن بھی مل جائے نا اس دنیا میں، وہ خوشی کی لہر آپ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کو یاد کرنے سے جو آتی ہے وہ اس سے کبھی بھی نہیں آئے گی، ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ تو یہ ہے دراصل جو راز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں، پرفیکٹ پیس اور ہیپینس ان دس ورلڈ اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر اس طرح کی یہ چیزیں ہیں جن سے پرفیکٹ پیس اور ہیپینس جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ آگے ورس 29، Those who believe and lead a righteous life have deserved happiness and a joyous destiny. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک زندگی گزارتے ہیں وہ خوشی اور پرمسرت مقدر کے مستحق ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ آگے ان کو صرف خوشی اور پرمسرت مقدر ہوگا، وہ اس دنیا میں بھی ان نعمتوں سے سرشار ہو جاتی ہیں، ان کے دل، ان کا دماغ، ان کی روح ہر وقت ایک
بڑی خوشی کی اور بڑی سکون کی اور بڑی ایک طرح کی پرفیکشن فیل کرتے ہیں وہ ہر وقت. یہ وہ لوگ ہیں پھر وہ جو صرف ایمان زبان سے نہیں لاتے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں ہم ایمان لائے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں قرآن کو، مانتے ہیں نبی کو، لیکن وہ صرف زبان سے کہہ رہی ہیں، لیکن ان کے نہ اعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں، یا جو نبی یہ قرآن لے کے روشنی لے کے آیا ہے اور نہ اس پیغام کے مطابق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے ذریعے سے، اور نہ ہی وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، چاہے وہ اپنے منہ سے یہ کہتے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ برعکس زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس پیغام کے، ان احکامات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے ہمارے تک پہنچائے ہیں. تو وہ یہ لوگ جو ہیں چاہے خود کو مسلمان کہیں، خود کو صالح کہیں، خود کو نیک کہیں، متقی کہیں، اولیاء کہیں، جو بھی کہیں، لیکن دراصل وہ اگر اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہی ہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. جو صحیح مسلمان ہے وہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا نہیں ہے، وہ پھر یا تو منافق ہے اور یا پھر وہ منکر ہے. تو آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 30. اس کی سب ٹائٹل ہے گاڈز میسنجر آف دا کوننٹ. اس کی آیت ہے We have sent you, O Rashad, to this community, just as we did for other communities in the past. You shall recite to them what we revealed to you, for they have disbelieved in the most gracious. Say, He is my Lord. There is no God except He. I put my trust in Him alone. To Him is my ultimate destiny. تو اس کی جو سب ٹائٹل کا جو اردو کا ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کا میثاق رسول. تو آیت کا ترجمہ ہے ہم نے تمہیں بریکٹ میں ہے اے راشد اس قوم کی طرف بھیجا ہے جیسے کہ ہم نے ماضی میں دوسری قوموں کے لیے کیا تھا. تم انہیں وہ سناؤ جو ہم تم پر نازل کرتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی مہربان سے کفر کیا ہے. کہہ دو وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کی طرف میری آخری منزل ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ میسنجر کو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا ہے، ہم سب کی طرف، جیسے کہ ماضی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کی طرف بھی اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اپنے رسول بھیجے تھے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر گئے تھے ان کے پاس. اب ہمارے پاس بھی چونکہ پیغام ایک طرف رکھا جا چکا ہے، پیغام کو بالکل اہمیت نہیں دی جا رہی، تو یہ ہم خوش نصیب جو ہے وہ کہہ لیں کہ جنریشن ہے جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت لمبے عرصے کے بعد اپنا ایک رسول بھیجا جس نے آ کر اس قرآن کو اوپن کیا لوگوں کے لیے دوبارہ، کیونکہ لوگوں نے تو اس کو بند کر کے اپنی جو ہے اوپر شیلفز میں رکھ دیا تھا، اور اس کو اگر پڑھتے بھی تھے تو ثواب کے لیے عربی میں، اگر اپنے بچوں کو بھی پڑھواتے تھے تو عربی میں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ثواب ہے. لیکن اصل پیغام ان میں سے کسی کے پاس نہیں، وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی جو پرانی ان کے طریقے تھے، جو جس طریقے سے جو چلتے آ رہے تھے، جن میں اس قدر ملاوٹیں ہو چکی تھیں، وہ اسی کو بس ویسے ہی اندھوں کی طرح جو ہے وہ اس پر پیروی کر رہے تھے. اور دراصل تو یہ کوئی پریکٹس کرتے ہی نہیں، یہ صرف جو ہے یہ گنگے بہرے اور اندھے ہیں جو ان کی طرح بس یہ زندگی اپنی گزار رہی ہیں، اور پھر ان کا جب اختتام کا وقت آتا ہے تو پھر ان کے پاس اور کوئی چانس بھی نہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم بے حد جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس نے آ کر اس قرآن کو کھولا اللہ تعالیٰ کے حکم سے،
اور وہ ایک باقاعدہ، جیسے پیچھے انہوں نے معجزے مانگے تھے، میں نے آیات پڑھی تھیں کہ اگر تم سچے رسول ہو تو پھر ہمیں کوئی معجزہ لے کر دکھاؤ. تو ادھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں ہمارے پاس رسول بھیجا معجزے کے ساتھ، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ اس قرآن کا ہی 19 کا معجزہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا 19 کے اوپر مشتمل ایک کوڈ ہے، جس سے یہ قرآن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے. اس کی ایک ایک چیزیں، اس کی جو پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو ہے اس کی سورہ فاتحہ، اور اس کی اللہ کتنی بار ہے، یہ سب 19 کے اوپر ہے. اس کی جو سورہ، جو صورتیں جن کے شروع میں الف لام میم یا نون آیا ہوا ہے یا ہا میم آئے ہوئے ہیں، اس سے شروع ہوتی ہے، یہ سب کے سب یہ کیلکولیٹڈ ہیں، یہ ملٹیپل آف 19 ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری جنریشن کو، ہماری نسل کو عطا فرمایا ہے اس دور میں. اور پھر بھی جو لوگ اس معجزے کے باوجود، اس محض پیغام کھل جانے کے باوجود، جو آسانی سے سمجھ آنے والا ہے ہماری اپنی زبان میں، پھر بھی وہ اس سے ہٹ کر اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے ہیں، تو پھر یہ ان کی اپنی چوائس ہے، پھر وہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس دن پھر وہ رب العالمین کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ رحمان اگر آپ ہمارے پاس کوئی رسول بھیجتے تو ہم بھی سیدھے راستے پر چلے آتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اب کسی انسان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور یہ میسج یوٹیوب میں، آن لائن، کمپیوٹر میں، ہر جگہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا یہ معجزہ جو قرآن کا معجزہ ہے، یہ کھول کر ہر جگہ موجود ہے. جو بھی اس تک پہنچنا چاہے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہے، وہ ہر ایک کی ریچ میں ہے یہ چیز. جو بھی اس آسان قرآن کی ٹرانسلیشن کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ، انسپریشن کے ساتھ آسان طریقے سے عربی سے انگلش میں کی گئی ہے، اس کو وہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے راستے جو ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو اندھیرا راستہ ہے اس سے دوبارہ روشنی والے راستے پہ آ سکتے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس آیت 30 میں کہ ہم نے تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا ہے جیسے کہ ہم نے ماضی میں دوسری قوموں کے لیے بھیجا تھا. کیونکہ اگر نہ بھیجتے رحمان اس دور میں ہمارے پاس میسنجر آف دا کامننٹ، تو پھر تو ہم سب نے یہی کہنا تھا کہ ہمارا تو اس دن جب حساب کا دن ہوگا تو ہم سب نے کہنا تھا کہ مالک ہمارے پاس تو جو قرآن تھا وہ تو عربی میں تھا، وہ تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا تھا، تو ہم کیسے جو ہے وہ سیدھے راستے پر آتے. لیکن اب اس کے بعد انسان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی اس دن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اس رسول کو کہ تم انہیں وہ سناؤ جو ہم تم پر نازل کرتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی مہربان سے کفر کیا ہے. تو وہ رسول جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس نے قرآن کی یہ آیت سورہ نمبر 13 الرعد اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو تھے، ہم نے انتہائی مہربان کے اوپر کفر کیا ہوا تھا. کفر کیا تھا؟ کہ ہم ان کے احکامات سے ہٹ کر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے تھے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان کے احکامات کے مطابق کوئی زندگی بسر نہیں کر رہا تھا. رحمان کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی میرا معبود نہیں. تو میسنجر نے یہ پیغام، پروفٹ نے یہ پیغام پہنچایا. 1400 سال تک یہ پیغام کہاں سے کہاں اس کو چھپا دیا گیا اس عربی زبان میں. اور پھر اب جب رسول آیا، اس نے یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کھول کر ہمارے تک بھیجا ہے. تو
وہ کہہ رہا ہے رسول کہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کی طرف میری آخری منزل ہے۔ تو سب رسولوں کا یہی جواب تھا اپنی قوم کے لیے، جتنے بھی پیچھے سے آئے ہیں، آدم سے لے کر اب تک جو لاسٹ میسنجر آیا ہے، اس کے بعد اور بھی میسنجرز آئیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول جو ہیں وہ ہر کمیونٹی کی طرف بھیجیں گے، پیغمبر جو ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طرف ہی بھیجا ہے، اور ہم سب اب یہ پوری دنیا جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے اور ہائی ٹیک کے ذریعے یہ ایک کمیونٹی بن چکی ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے یہ موجود ہے اس جگہ جہاں سے یہ پوری دنیا تک پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ آگے ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے یا اس سے کفر کرے۔ تو آگے جو ہے یہ فٹ نوٹ ہیں اس کے، میں یہ پڑھ لیتی ہوں فٹ نوٹ۔ If we added the geometrical value of Rashad 505 plus the value of Khalifa 725 plus the surah number 13 plus the verse number 30, we get 505 plus 725 plus 13 plus 30 is equal to 1273. یہ divisible 19 by 67. God thus specifies the name of his messenger. See Appendix 2 for the details. تو آگے اسی طرح اردو میں اس کا میں اس فٹ نوٹ کا پڑھتی ہوں۔ اگر ہم راشاد کی ہندسی قدر 505 نیز خلیفہ کی ہندسی قدر 725 سورہ نمبر 13 کے علاوہ آیت نمبر 30 کو جمع کریں تو ہمیں ملتا ہے 505 جمع 725 جمع 13 جمع 30، تو یہ ہو گیا از اکول ٹو 1273 1273، اور یہ 1273 کو اگر آپ 19 پر تقسیم کریں تو وہ 67 کے اوپر پورا کا پورا تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ اس طرح اپنے رسول کا نام واضح طور پر بتاتا ہے۔ تفصیلات کے لیے ضمیمہ 2 دیکھیں۔ اب آتا ہے آگے پرسن نمبر 31، Mathematical miracle of the Quran. Even if a Quran caused mountains to move or the earth to tear asunder or the dead to speak, they will not believe. God controls all things. Is it not time for the believers to give up and realize that if God willed, He could have guided all the people? The disbelievers will continue to suffer disasters as a consequence of their own works, or have disasters like strike close to them until God's promise is fulfilled. God will never change the predetermined destiny. اس کا سب ٹائٹل کا اردو میں ترجمہ ہے قرآن کا ریاضیاتی معجزہ۔ اس کا آیت کا ترجمہ ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی آ جاتا جو پہاڑوں کو ہلا دیتا یا زمین کو پھاڑ دیتا یا مردوں کو بولنے پر مجبور کر دیتا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے، تو کیا اب ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ باز آ جائیں اور جان لیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ کافر اپنے ہی کاموں کے نتیجے میں مصیبتوں کا شکار ہوتے رہیں گے، یا مصیبتیں ان کے قریب آتی رہیں گی جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اللہ پہلے سے مقرر شدہ تقدیر کو کبھی نہیں بدلتا۔ سبحان اللہ، یہ دل کو ہلا دینے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ ان سے زیادہ کون اپنی مخلوق کو جانتا ہے، جنہوں نے ہم سب انسانوں کو ہر چیز کی تخلیق کی ہے، تو وہ جانتے ہیں۔ یہاں یہی وہ ہمیں بتا رہی ہیں اس آیت میں، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی آ جاتا جو پہاڑوں کو ہلا دیتا یا زمین کو پھاڑ دیتا۔ ویسے تو یہ قرآن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا
تو وہ قرآن جو ہے، وہ پہاڑ جو ہیں، وہ ریورنس سے، میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں، کہ وہ ریورنس سے بالکل کرمبل ہو جاتے، اتنی ان کو ریورنس آتی ان کے اوپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی آ جاتا جو پہاڑوں کو ہلا دیتا یا زمین کو پھاڑ دیتا، کہ زمین پھٹ جاتی، قرآن نازل ہوا ہے اور زمین پھٹ گئی ہے اور پہاڑ ہل کر رہ گئے ہیں، یا مردے جو ہیں وہ قبروں سے بولنے کے لیے مجبور ہو گئے، بولنا شروع ہو گئے ہیں قبروں سے، ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ قرآن کے نزول ہونے کی وجہ سے. تو پھر بھی یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی وہ جو جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. تو یہ جو مانگتے ہیں نا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، یہ دراصل جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے پیغمبر جو ہیں وہ جب معجزہ لے کر آئے تھے تو کتنوں نے ان کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے. سب نے الٹا مخالفت ہی کی تھی. چاہے آپ موسیٰ کو دیکھ لیں تو فرعون کوئی، یا اس کی جو فرعون کے جو لوگ تھے وہ کوئی مان لے آئے تھے، یا عیسیٰ جو تھے انہوں نے اتنے معجزے دکھائے، صرف ان کے پاس ٹوٹل 12 بلیورز تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، اور باقی یہ تو حال ہے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے بھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کس کو پتہ ہے ہم انسانوں کا. اس لیے تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے. یہ ان کو جتنے بھی بڑے معجزے دکھائے جائیں یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ ان کی اندر جو شیطانیت ہے، ان کے اندر جو تکبر ہے، جو غرور ہے، جو ویکنیس ہے، وہ ان کو دور رکھتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے. اس لیے وہ جو ان کی جو ایروگینسی ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی سے دور رکھتی ہے. وہ اپنی ہی جو اندر ان کی جو برائیاں ہیں ان کی وجہ سے وہ خود چوز کرتے ہیں، چنتے ہیں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. تو اب پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اس کے بعد، تو کیا اب ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ باز آ جائیں، کہ وہ اب ان کے اوپر نا مزید محنت کرنا اور ان کو جھنجھوڑنا یا ان کے پیچھے لگے رہنا، اس سے باز آ جائیں، کیونکہ وہ جان لیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روباٹس نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے وہ سرونٹس چاہیے جو خود اپنی فری ول کے ساتھ، جو خود سمجھ سے اور اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں جھک جائیں، اور ان کے ہر حکم کے اوپر یس سر کریں، اور ان سے اپنی بے لوس محبت کریں اور ریورنس کریں. اللہ تعالیٰ کو وہ سروس چاہیے جو یہ سارا کچھ اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا، ایون شیطان بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ جو ہے وہ پکڑ کے ایک اپنا تابع دار بنا دیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح کے روباٹس نہیں چاہیے. ان کو پیور خالص اپنے سرونٹس چاہیے اپنی دنیا میں، اپنی قربت میں. باقی جو ہیں وہ تو اپنی قربت، وہ تو 8ویں یونیورس جب کائنات قائم ہوگی اس دن، اور جو صرف جہنم ہوگی وہ کائنات، تو وہ تو بہت ہی دور ہوگی، اور اس میں سارے کے سارے شیطان سمیت جتنے بھی کافر ہیں وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ وہ جو 8ویں کائنات ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ہی دور ہوگی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی مرضی نہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہی ہیں مومنین سے کہ اب باز آ جاؤ اور جان لو کہ یہ لوگ ہدایت لینے والے نہیں ہیں. کافر اپنے ہی کاموں کے نتیجے میں مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. اور ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو پروٹیکٹ نہیں فرماتے. ان کے اعمالوں کا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو بڑا تھوڑا سا یہ سمجھیں، جو اس دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں نا،
یہ ہیئر آفٹر آخرت کی جو جہنم کی جو اصل سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ مصیبتیں بھی سے بھی اگر یہ سمجھ جائیں، ان کو کچھ سمجھ عقل آ جائے اور یہ اپنے رب کی طرف خالصتاً صرف اور صرف اسی کے ہو کر صرف اسی کی طرف پلٹ آئیں، باقی سارے جو ان کے بت ہیں، جو شریک انہوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں، جو سفارشی انہوں نے اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں گھاڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سب سے اگر یہ تعلقی کر لیں، اپنے آپ کو سیور کر لیں، جدا کر لیں اور خالص اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتی ہیں وہ بخش دیں گے، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیں گے. وہ اتنے غفور و رحیم ہیں. تو لیکن یہ مصیبتوں کا شکار ہوتے رہیں گے یا مصیبتیں ان کے قریب آتی رہیں گی، لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں ہے، کون ہے جو ہماری ان مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اور کیوں یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے. تو یہ ان کے تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے ذہنوں پر لگ جاتے ہیں، ان کے اپنے ہی جو اعمال ہیں ان کے نتیجے میں. جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا. اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک یہ آخر تک جو انسان کی زندگی کا لمحہ ہے اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر سب کا حساب کتاب ہے. اللہ پہلے سے مقرر شدہ تقدیر کو کبھی نہیں بدلتا. ہم سب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے، سب کا ایک انویزیبل سٹیمپ ہے جو اس کے ماتھے کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ یہ سول جو ہے یہ رائچس ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار سول ہے، یا یہ سول جو ہے یہ نافرمان اور وکٹ سول ہے. تو وہ آلریڈی ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے ماتھے پہ کیا ہے، لیکن آلریڈی ہر سول سٹیمپ شدہ ہے، سٹیمپ لگا ہوا ہے اس کے اوپر. لیکن اس لیے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہمارے پاس فری ول ہے، فریڈم ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ ہم پھر بھی اپنے آپ کو خود اپنی مرضی سے دیکھ کے اپنے دماغ کو اپنے دل کو استعمال کریں اور خود جانچیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا برا ہے، اور کون ہمیں اللہ تعالیٰ کی معافی کی طرف لے جائے گا، اور کون سا راستہ ہے جو ان کے عذاب کی طرف ہمیں لے جائے گا. تو یہ سب جو ہے یہ ہے ہم انسانوں کا کام کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں. اس لیے تو میں اپنی آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں. میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی مزید ریفلیکٹ کرنا چاہے تو فلور از اوپن. السلام علیکم. ماشاء اللہ، بہت شکریہ سسٹر، آپ نے بہت تفصیل سے تمام آیات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. ماشاء اللہ، تھینک یو. MashaAllah, praise God. MashaAllah, very beautifully you explained everything. God bless you. ایسے میں صرف ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں نہیں آیا. جو آیت نمبر 28 جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ absolutely by remembering God the hearts rejoice. تو ہمارے ایک سبمیٹری گروپس میں ہم لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ اگر آپ کا دل خوش نہیں ہو رہا تو آپ دل لگا کے اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ورنہ آپ کے خوشی محسوس ہونی چاہیے. میرا اس کے بارے میں ڈفرینٹ نظریہ تھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر دل کو خوشی نہیں مل رہی کسی کو تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ ہاں، یہی سوال پوچھوں کہ وہ 28 کے جو ہے ایبسولوٹلی جی ہارٹ جی ریجوائس پر تو وہ لوگ بات کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ اگر آپ کے دل کو خوشی نہیں مل رہی، آپ کو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب آپ اللہ کو دل سے یاد نہیں کر رہے. تو میں نے سر ان کو ڈفرینٹ ریزن بتایا تھا، لیکن آپ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے؟ نہیں، میں نے ماشاءاللہ اس میں یہی تو بتایا تھا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد جو ہے یہ مختلف طریقوں سے ہے، جو یہ میرا اپنا پرسنل سمجھ لیں کہ ایکسپیرینس بھی ہے،
اور جو مجھے یہ سمجھ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، وہ یہی آتا ہے کہ یاد سے مراد ہر طریقے ہم نماز کا ٹائم کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں نکل نہ جائے، یہ ٹائم ہے اگلی نماز کا، یہ اگلی نماز کا، ہمارا دماغ اس میں آکوپائے رہتا ہے 5 ٹائم۔ پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ورسز ہیں قرآن کی، وہ ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی سچویشن آتی ہے تو اس وقت ہمیں فوراً اس سچویشن کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ حکم یا وہ عمل جو ہے وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کریں۔ اس کے علاوہ جب ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، تو اور اس کے علاوہ ذکر کرتے ہیں کسی خاص اس میں، قرآن ریڈنگ، قرآن سٹڈیز کرتے ہیں ہم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریمیمبرنگ گاڈ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جب بھی ہم یہ کرتے ہیں آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا، آپ کا دل بھی بڑا خوش ہوتا ہوگا، اسپیشلی ہم لک فارورڈ کرتے ہیں اپنی اس قرآن سٹڈی کو۔ اس کے علاوہ ہماری دوسری ہیں، جب ہم صبح کا قرآن پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، تو وہ آیات جب ہوتی ہیں تو وہ ایک عجیب پیس سا ہوتا ہے دل میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان سب پہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ٹروتھ ہے، اور ہم اس کو یاد رکھنے کی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایوری ڈے سمجھے ہمارا اس سے نا وہ ایک ٹیسٹ سا ہوتا رہتا ہے کہ سچویشن چھوٹی چھوٹی سی بھی آتی رہتی ہیں کہ اس میں مجھے کیسے یہ کرنا ہے، میرے مالک کا یہ حکم ہے، یہ سب جو مجھے سمجھ آتا ہے یہ سب ریمیمبرنگ گاڈ میں آ رہا ہے۔ اور یہ سب جو ہے یہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے دل جو ناخوشی ہے نا وہ ہوتی نہیں رہتی جب ہم اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں نا ایک پیس اور ایک ہیپینس ہوتی ہے اور ایک کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں ناخوشی ہمیں تب آتی ہے جب ناخوشی اور خوشی یہ دو ٹوٹل اپوزٹ فیلنگس ہیں، اور ناخوشی والی فیلنگس تو ہمیں تب آتی ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو یاد نہ کر رہی ہوں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مائنڈ میں نہ ہوں، اور کوئی ایسی چاہے وہ ہمیں پریویس کوئی ایسی تھاٹ آ جائے نیگیٹیو، ہم ناخوش ہو جائیں گے۔ کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی ایول تھاٹ آ جائے یا نیگیٹیو کوئی بات ہمیں یاد آ جائے ایون، یا ہمیں اپنے ماضی کی کوئی چیزیں جو غلط تھیں وہ یاد آ جائیں، تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ناخوشی لے آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ہمیشہ پازیٹیو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ایون اگر ہم کسی پر شک بھی کریں گے نا تو وہ بھی ہمیں ناخوش کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لٹل بٹ سسپیشن از سینفل، تو وہ بھی ہمیں ناخوش کر دے گا۔ تو یہ فرق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے ہی دل خوش ہوتے ہیں۔ بہت جب آپ کے دماغ کو آکوپائی کیا ہوا ہو، چاہے آپ منہ سے کچھ بھی نہ کہہ رہے ہوں، کچھ بھی ذکر نہ کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، لیکن آپ کے دل اور آپ کا دماغ جو ہے وہ آکوپائی ہے اللہ تعالیٰ کی اس سرکل میں، تو آپ ہر وقت خوش ہیں، آپ کو کوئی سٹریس یا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سرکل سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کے کو کوئی نیگیٹو بات یاد آ جاتی ہے، یا آپ کسی انسان سے مل رہے ہیں اور آپ کو اس کو دیکھ کر آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹ آئی ہے، یا کوئی اس سے ہی کوئی کسی قسم کی ویوز آئی ہیں اور آپ نے اس کو نیگیٹو لیا ہے، آپ وہاں پہ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مجھے تو ایسے سمجھ آتا ہے بھائی۔ ہاں نہیں ماشاء اللہ، وہ میں اس سے بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو دل کو خوشی ملتی ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ خوشی ڈالتے ہیں ہمارے دل میں، کیونکہ ہر اچھی چیز تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن میرا جو ان کے ساتھ بات ہوئی تھی نا وہ یہ تھی کہ آیت نمبر جو 27 ہے وہ جو اینڈ ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سے گاڈ سینڈز اسٹرے whomever he wills، کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کی طرف بھیجتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور گائیڈ کرتے ہیں ان کو جو اللہ کو اوبے کرتے ہیں، and guides to him only those who obey۔ سو صرف جو اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت اسٹارٹ ہوتی ہے 28، پھر اللہ تعالیٰ یہ کنیکٹڈ ہے 27 سے،
they are the ones whose hearts rejoice when in remembering God. So اگر ہم نے اپنا دل میں وہ خوشی محسوس کرنی ہے تو اس کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی یاد سے ہمارے دل کو خوشی ملے گی. بالکل اگر ہم بالکل اللہ یہ بات میں وہاں بھی کر رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے لگتا نہیں ایکسپٹ کی. لیکن یہ تو کلیئرلی ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے وہ بھلے بیٹھ کے جتنا بھی اللہ کو یاد کر لیں وہ خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی کہ اطاعت کے ساتھ ہی وہ خوشی ملے گی. ماشاء اللہ کلیئرفائی دیٹ. ماشاء دوسری بات ماشاء اللہ جو پروویژنز ہیں ماشاء اللہ آپ نے بڑی وضاحت سے اس کو ایکسپلین کیا. میں صرف چھوٹی سی ایگزامپل سے اس کو بتانا چاہوں گا کہ جو پروویژن جو ہماری جو بھی ہم کماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ بزنس کھڑا کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ آلریڈی ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارے حساب کے ساتھ لکھا ہوا تھا. یوسف کے بھائیوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ آلریڈی لکھا ہوا تھا لیکن وہ جس قدم پہ چلتے کہ چلے گئے وہ آلریڈی ہر چیز آلریڈی لکھی ہوئی ہے. بالکل تو جتنا ہم نے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے جتنی ہمت دی ہے ہم اس کو یوز کریں گے تو آگے چیزیں پڑی ہیں وہ ہمیں ملتی چلی جائیں گی بیسکلی. تو ہمیں اپنا کام تو کرنا ہے. اور بالکل اگر سپوز کر لیں اگر آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کسی یونیورسٹی 4 سال کے لیے کہیں وہ رہے گا ہاسٹل وغیرہ میں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا میں نے ہاسٹل پہ کر دیا ہے, تمہاری ایجوکیشن سب کچھ کا میری ذمہ داری ہے, تم نے بس دل لگا کے پڑھنا ہے. اب وہ جب اس کا مین پرپز کیا ہے 4 سال کے لیے ماں باپ سے دور, اس کا مین پرپز ہے کہ دل لگا کے پڑھائی کرے باقی. لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ دن رات کسی فاسٹ فوڈ میں کام کر رہا ہے اور وہ پریشان ہے یہ وہ ہے اور 4 سال کے بعد خالی ہاتھ واپس آئے, امیجن کرے آپ کو کتنا غصہ آ گیا. یہ ہے وہ طریقہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں اور ہمیں پورا علم دے کے بھیجا ہے, کتاب دی ہے اس میں واضح لکھا ہے. اور انسان اتنا بیوقوف ہے کہ اس طالب علم کی طرح ہے جو بجائے جس مقصد سے اس کو بھیجا گیا تھا اس کو چھوڑ کے اور وہ دوسرے کاموں میں پھنس گیا اور وہ اس ہاں میں سارا ٹائم ویسٹ کر دیا اور وہی نہیں انسان کر رہا ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں یہ جو انسان یہ جو بچے اسکول جاتے ہیں پڑھتے ہیں کل اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ ضرور نو کریں, نو لیکن اس کے ساتھ جو مین پرپز ہے نا اس کی طرف بھی اتنی ہی توجہ دیں جو ہیئر آفٹر ہے کہ جو ہمیشہ کی جو لائف ہے ادھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے اتنی ہی توجہ دیں جتنی اس چھوٹی سی 60-70 سال کی زندگی کے لیے انسان کرتا ہے. تو یہ کہنے کا جو میرا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس کے لیے جو ہے یہ غلط کام ہے کہ اسکول کیوں جاتے ہیں یہ اتنا. جو میری مطلب تھا کہ 5 سال کی عمر سے انسان کا جو بچہ ہے انسان جو ہے وہ محنت کرنا شروع کرتا ہے اور 8 گھنٹے وہ کس لیے اس دنیا کی ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن آخرت کے لیے وہ بھی کیا وہ اتنا ٹائم دیتا ہے جہاں اس کی جو 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 کچھ وہاں اس نے حاصل کرنا ہے یہاں کے پہ وہ محنت کر کے جو ادھر ملے گا اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو دونوں اگر ادھر کے لیے کر رہا ہے تو ادھر کے لیے تو اس سے بھی بڑھ کر کرنی چاہیے. بالکل. اور آپ کسی بھی دنیاوی معاملے کو لے لیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے آپ نے وہ دماغ دیا اور جاب ملی ہے اس پہ, ہر چیز پہ دنیاوی معاملوں میں بھی آپ ہم دین کو انوالو کر لیں, ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں. کھانا آ رہا ہے اس میں اللہ کا شکر, آپ کو اچھا سپوز مل گیا, کچھ بھی ایسی بات ایوری تھنگ اللہ کا شکر ادا کریں, وہ سب پھر عبادت میں شامل ہو جاتا ہے ماشاء اللہ ہر چیز بالکل بالکل. سے.